बुरा मिल रहा है, लेकिन उस बुराई की खातिर अपनी नेकी न छोड़े। क्यों कि उसके पास जो जमा हो रहा है उसके खजाने में, उस अकाउंट में वो नेकी जमा होनी चाहिए। अगर आप बुराई को देखें, अगर मैं आपसे नेकी करूं, आप मुझसे बुराई करो, जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल रोजाना आपको कदम कदम में मिलता है कि जिसके साथ नेकी करो उसी शर से बचो, ठीक है, शर से बचो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम नेकी ना करो, लेकिन उन्होंने कहा आप नेकी करते जाओ, ये तालीम दी, नेकी करते जाओ। जब आप इस समझ चलोगे तो आप में खूबियां बेशुमार पैदा होंगी, खामियां आपकी खत्म होती जाएंगी और खूबियां बढ़ती जाएंगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे, नेक, ईमानदार, खुश अखलाक, बाकिरदार और हकूकुल इबाद अदा करने वाले इंसान बन जाओगे, चाहे आपका मजहब कोई भी है। और करते रहने से वो हमें आदत होगी। हम अगर घबरा जाएं या परेशान हो जाएं कि नहीं मुश्किलात तो ज़्यादा आ रही हैं, नेकी हमें कोई करने दे रहा, क्योंकि हम अपने आप को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से बहला लेते हैं कि जी नेकी करेंगे तो हमें क्या मिलना है और मुसीबतें हमारे ऊपर आ जाएंगी। तो अगर हमने घबरा गए, हाजी साहब ने सही कहा कि करते रहो और उस चीज़ से घबराओ नहीं, तो वो इंशाल्लाह आगे चलकर आपके लिए इतना अच्छा होगा, एक मंजिल पर आप बिल्कुल पहुंच जाओगे। है ना। आपको नहीं पता है कि तुम्हारे नसीब में अल्लाह ने क्या कुछ लिखा है, या मुझे नहीं पता है, या आपको नहीं पता कि आपने कितनी नेकियां की या बुराई की, या ना मुझे पता है जी। लेकिन अगर हम ये सोच के करते रहेंगे हमने अच्छा करना है, अच्छा करते रहना है जी, उसका हमारे सोचने से नेकी लिखी जाती है। सही। देखो अल्लाह की अजमत हो, देखो हम जब नेकी के लिए सोचते हैं तो अल्लाह ताला एक नेकी उसको लिख देता है, लेकिन अगर सिर्फ नीयत है हमारी, सिर्फ अभी नहीं किया भी नहीं है, नहीं है, सब सोचने में लिखी जाती है। लेकिन बुराई का क्या आलम है, बुराई जब तक आप कर नहीं लेते हैं वो लिखी नहीं जाती। मतलब सोच लिया लेकिन अल्लाह कितना आपकी बड़ा, बुराई नहीं लिखी जाएगी। जब तक आप बुरा किरदार अदा नहीं कर लोगे तो वो बुराई उस वक्त लिखी नहीं जाएगी। ठीक है, सभी कॉलर को शामिल करूं मैं? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह रखी जी, कैसी हैं आप? मोहब्बतें, प्यार, सलूक सब कुछ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना भी शुक्रिया अदा करो कम है यार। तुम इतनी नेकियां कमा रही हो इस प्यारे से रेड सोफे पे बैठ के, मैं क्या बताऊं, तुम्हें बता भी। बस दुआ करें कि और नेकियां मिलें बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो ना आप हमारा कितना दिल खुश करती हो, हाँ इतने खलूस मोहब्बत प्यार देती हो, या हाजी साहब जैसे लोग इनवाइट करते हो, उनसे इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि इस उम्र में भी दिल करता है कि दिल लगा के सुनते रहो बैठ के। बिल्कुल, ये आपके लिए शो है और हम चाहते हैं कि आप दिल लगा के सुने। और ये भी पूछूंगी कि आपको कौन सा ऐसा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है अभी तक आपकी लाइफ में? ओहो, बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया यार। मुश्किल है ये? चलें आप आसान सवाल कोई हाजी साहब से पूछ लीजिए। बस हाजी साहब की बातें बहुत अच्छी माशाल्लाह। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बस हाजी साहब दिल करता है आप जैसे नेक बंदे अच्छे हमें नसीहतें करते रहें, अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहें और बस हम बैठ के सुनते रहें। अल्लाह करे कि सुनने के बाद उस पर अमल भी होता रहे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको नहीं पता कि आपकी बातें सुनने से असर कितना होता है हमारे दिल पे और हम कितनी अपनी लाइफ को चेंज। वैसे अल्लाह रखिए, आपने बात बिल्कुल सही की है कि हम सुनते तो दिन में हजारों लोगों से, लेकिन शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अल्फाज में असर हो, और हाजी साहब के अंदर वो क्वालिटी बिल्कुल मौजूद है माशाल्लाह से। आपके अंदर भी है ना जी, ये भी बता दूं मैं। हाय थैंक यू जी, सो यू आर सो स्वीट, थैंक यू। अल्लाह रखी जी, अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। बिल्कुल ये गुजारिश आपसे। अन्ना मेरी आपकी सारी मेहनत का या आपके चैनल के आप इस इदारे की मेहनत का रिजल्ट ये सबसे बेहतर होगा कि जो हम मखलूक खुदा की बका और सलामती के लिए आप हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी जानी माली रूहानी इस्लाह के लिए अल्लाह करे कि इससे लोगों को फैज़ पहुंचे और बेतहाशा पहुंचे और इन बातों का लोगों पे असर हो और हर शख्स अपने घर से जहाद शुरू करे, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से गुनाह बुराई और हर उस काम से दूसरे को रोके, चाहे उसका रिश्ता है या नहीं है। लेकिन एक रिश्ता मेरा आपके साथ है, आपका मेरे साथ है, आपका मेरा कुल कायनात के साथ है, इसका नाम इंसानियत है। इंसानियत का रिश्ता है। आप जहाँ भी देखें, मैं यहाँ भी देखूँ, तो उस गुनाह गलती को रोकने की कोशिश। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अपना नाम बताइए। जुबैर बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जुबैर, क्या कहना चाहेंगे? सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। है ना जी, मेरा सवाल आपसे है, जरा एक सवाल जरा हटके है। जी पूछिए। मैं ऐसा है कि मैं शोबिस ज्वाइन करना चाहता हूँ।
تو اس کے لیے کیا مجھے مطلب کوئی طریقہ؟ اچھا اچھا، مطلب یہ کہ شوبز ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ اس میں کامیابی کے لیے بولیں کہ جی اس میں آپ آگے جانا چاہیں، تو کوئی اگر اس طرح سے کرنا چاہیں زبیر کے لیے کیا آپ بتائیں گے؟ انا میں وہ راستہ بتاؤں جس میں ہر انسان کی بقا اور سلامتی موجود ہو. جی ہمارا مذہب اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ دوسرے کو وہ راستہ دکھاؤ جو کہ صحیح راستہ ہو. جی ٹھیک ہے، بہترین کام تو یہ کہ یہ خود استخارہ کرے، صحیح. اللہ سے پوچھے کہ پروردگار عالم مجھے کون سا کام میرے لیے بہتر رہے گا تو مجھے وہ ہدایت دے. کسی سے کروانا نہیں، خود کرے. 7 دن تک 2 نفل پڑھ کے دعا استخارہ پڑھ کے سو جائے، دعا مانگتا رہے. جو بھی خواب دیکھے 7 دن میں، جو بھی اس کو وہ دیکھے تو وہ صبح اٹھ کے لکھتا رہے. 8ویں دن کسی بھی اپنے قریب کے عالم دین کے پاس چلا جائے جس کے پاس یہ تعبیر دینا جانتا ہو، عالم دین ہو، وہ اس کے پاس بیٹھ کے آرام سکون سے تسلی کے ساتھ یہ اپنے معاملات اسے بتا دے کہ میرا یہ مقصد تھا، میں نے یہ دعا مانگی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے یہ راستہ دکھایا، آپ مجھے بتا دیں مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل جیسا میں بتا رہا ہوں اس صاحب کو، ایسا ہی میں نے کسی اور کو بتایا تھا. ہزاروں کیا لاکھوں کو بتایا. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ایک صاحب بے روزگار تھے، انہوں نے جب استخارہ کیا تو رات کو کیا دیکھنے کہ وہ دودھ کا کام کر رہے ہیں. میرے پاس آئے، پوچھا، میں نے کہا بسم اللہ کریں. اچھا. اس نے ایک دودھ کی دکان پہ اس نے کام کیا 6 مہینے. جی 6 مہینے کام کرنے کے بعد وہ جو بیپاری ہے جو دودھ سپلائی کرنے والا تھا، اس نے کہا یار تو اچھا کام کرتا ہے، تو ایسے کر کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، جگہ بھی ہے، میں فرنٹ جگہ دکان ہے تو وہاں کام کر، آدھا پہ کرتے ہیں، جو منافع ہوگا آدھا. وہاں شروع کیا تو وہ جو یہاں پر 6 مہینے کمایا تھا وہاں وہ اس کو 20 دن میں مل گیا. واہ ماشاءاللہ. اب اس نے وہاں پر 2-3 سال کام کیا، لاکھوں روپے کمانے کے بعد اب اس نے وہ کام چھوڑ کے صرف سپلائی کام پکڑ لیا. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی کر دی، ایک راستہ مل گیا. 1 مہینے پہلے آیا تو کہتا ہے کہ الحمدللہ حاجی صاحب میں آرام سکون سے مہینے کا 2 سے 3 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہوں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد مانگی اور جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں انا کہ اس شخص نے اللہ سے پوچھا، جو اللہ نے کہا اس پہ عمل کیا تو کامیاب. یہاں تو یہ ہے نا، ہم اللہ سے پوچھ بھی لیتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے بھی ہیں، جب اللہ ہمیں ہدایت کہتے نہیں ہماری مرضی کی بات نہیں ہے، ہماری اپنی کوتا ہی ہے. بالکل بالکل صحیح بات. ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام بانو نیلوفر مبین ہے. جی بانو کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیے. بالکل ٹھیک ٹھاک. جی بانو کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ کا اتنا خوبصورت پروگرام اس وقت ہو رہا ہے کہ ایسے پروگرام میں صرف رمضانوں میں دیکھتی ہوں ہر چینل پہ، لیکن بہت پیارا آپ کا پروگرام ہے اور بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور ہر جمعے کو ہمارے میں یہ کہوں گی کہ جب ہم لوگ صبح سو کے اٹھتے ہیں 9 بجے تو جتنے بھی میں چینل کھولتی ہوں ہر چینل پہ ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں. انڈین فلموں پہ جو لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں سب کی سب غیر مردوں کے ساتھ، اداکاروں کے ساتھ، اس کو دیکھ کے میری شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں. اور ایک چینل تو ایسا ہے جس میں 2 بہن بھائیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ 9 بجے سے 12 بجے تک صرف ناچ گا رہے ہوتے ہیں. اور رات کو بھی جب ہم سوتے ہیں نا، آپ یقین کریں جب ہم سوتے ہیں اور بند کرتے ہیں نا تو اس وقت بھی دونوں بہن بھائی ناچ رہے ہیں. وہ 2 گھنٹے کا ان کا پروگرام ہوتا ہے اور 2 گھنٹے کا ان کا ہوتا ہے. میں نام نہیں لے رہی اس لیے، لیکن اچھا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بانو اب بھی ہم کسی کو کرٹیسائز تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں، ہماری اولاد کیا سیکھ رہی ہے، بس وہ چیزیں دکھائیں جہاں سے ان کو میسج مل رہا ہو نا، کہ ایسی چیزوں کی طرف ان کو روک دیں تو ایسی چیز دکھائیں جہاں سے ان کو میسج مل رہا ہو. مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہی والا، جیسے آپ اس وقت سر پہ دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، مگر اب ہر چینل سے دوپٹے اتر گئے لڑکیوں کے، عورتوں کے. نہیں، یہ خیال تو ہمیں خود کرنا چاہیے کہ ہمارے جو سیگمنٹس ہیں اس کے مطابق بھی حاجی صاحب جیسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، تو ہم ایسے تو نہیں بیٹھ سکتے بالکل بھی کہ جی وہ پورے روٹین کے ساتھ ویسے بھی چلنا پڑتا ہے کہ میں ڈریسنگ میں سر سے دوپٹہ بتاتی ہوں، کبھی میں دوپٹہ ویئر بھی نہیں کرتی ہوں، لیکن یہ کہ انسان کو اپنی حد میں ضرور رہنا چاہیے، لمٹ میں رہنا چاہیے تاکہ آپ دوسروں کے لیے ایک سمبل بن سکو.
خیر آپ نے جو بات کی اچھی بات ہے کہ ہمارے لیے بچوں کے لیے بھی میسج ملے اور ایسا کہ آپ نے پروگرام کو پسند کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. حاجی صاحب کی خوبصورت باتوں کو سنیں اور ہر جمعے کو آپ سنا کریں، ہر دیکھا کریں. حاجی صاحب کو لے کر ابھی ٹائم ہو چکا ہے بریک کا. بریک کے بعد میں آپ لوگوں کو جوائن کرتی ہوں، ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا. حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے تمام پرابلمس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. خاص طور پر واپس آ کر ان لڑکیوں کے رشتے کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ بہت ساری کالز آئیں گے رشتوں کے لیے، پریشانی کے لیے، تو حاجی صاحب ضرور بتائیں گے ایوننگ لاؤنج میں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ کے ساتھ موجود ہیں حاجی دین محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ایک ایسا مسئلہ جو بہت ساری کالرز نے ہمیں کہا تھا، بہت ساری لڑکیوں نے خود بھی کہا تھا یا ان کی مدرس نے بھی بات کی تھی یا ان کی سسٹرز نے بات کی تھی کہ جو ہمارے اس وقت دیکھا جاتا ہے ایک بڑا مسئلہ وہ ہے لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ. کچھ کے رشتے ہیں تو گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ والدین ان کی شادی نہیں کر سکتے، شادی ہو نہیں پا رہی ہے، یا کچھ میں واقعی رکاوٹیں یا کچھ بندشیں ہیں، اور کچھ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ جن کے رشتے ہی نہیں آتے. تو حاجی صاحب کیا ان سب کو ایک ہی جواب مل سکتا ہے یا الگ الگ ان کی ایک کیٹیگری رکھی جائے گی؟ ان کو قرآن پاک کی صورت میں دیتا ہوں، اور سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے. یہ پڑھتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، لیکن اس میں لالچ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. صحیح. کوئی بھی شخص دعا مانگے وہ دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اچھے نیک لوگ بھیج اور اچھے کا شادی ہو، لڑکی بھی لڑکا دونوں، ہم ان کے لیے اچھے اور باعث رحمت بنے، نیک ہوں، وہ ہمارے لیے بھی اچھے ہوں، باعث رحمت بنے اور نیک ہوں. ہماری زندگی خوشحال زندگی ہو، سکھی زندگی ہو اور ایمان والی زندگی ہو، اللہ کی رضا، اللہ کے پیار والی زندگی ہو. یہ دعا مانگیں تو اچھا ہے، کیونکہ اکثر لوگ تو یہ مانگتے ہیں، لڑکی کہتی ہے فلانے لڑکے سے میری شادی ہو جائے، لڑکا کہتا ہے فلانے لڑکی سے میری شادی ہو جائے. دعا قبول ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے. پھر زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، جو حالات برے ہوتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے. کیوں؟ اس نے خود مانگا اللہ سے. تو اس سے بچنے کے لیے دعا مانگیں، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ بہتری کے ساتھ کرے، عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اللہ کی محبت، اللہ کے پیار کے ساتھ. سورہ مزمل، سورہ ملک 15 مرتبہ پڑھیں اور سورہ قریش 40 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگیں. اول آخر درود شریف گھر کا ایک فرد پڑھے یا 2 پڑھیں یا 10 پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھنا ضروری ہے. پڑھتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، پڑھتے رہیں، دعا مانگتے رہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ان کے گھر میں رشتے آتے رہیں. استخارہ خود کریں، استخارہ نہ کروائیں کسی سے. استخارہ کرنے والے بہت جھوٹ بولتے ہیں، کوئی حد نہیں. جس جگہ سے بھی کراؤ گے آپ کو جھوٹ میں بے تاشر جواب ملے گا. آپ خوش ہو جائیں گے، وہ بولیں گے واہ واہ اچھا استخارہ ہے، اور بعد میں ابھی تباہی بربادی کا ذمہ دار آپ خود. استخارہ خود کریں اور جہاں آپ کے حق میں بہتر ہو وہاں آپ رشتہ کر دیں. صحیح. اچھا حاجی صاحب ایک اور مسئلہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لڑکیوں کے والدین کی طرف سے ایک بڑی مطلب ہو جاتی ہے کہ جی ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، نہیں جی مطلب یہ کہ لڑکا ایسا ہونا چاہیے یا اتنا پیسہ ہونا چاہیے، یا وہ لڑکی کے نام پر پہلے ایسے کچھ کر دیں، کچھ پراپرٹی یا کچھ ایسی چیزیں. تو کیا یہ بات غلط نہیں ہے؟ غلط نہیں ہے، 100% غلط ہے. اچھا غلط ہے، چھوٹا لفظ ہے نا، یہ تو 100% غلط ہے. یہ تو غیر ضروری باتیں، یہ رشتہ نہ کرنے والی بات. ابھی دیکھیں میرے پاس ایک کیس آیا ہے، انہیں منگنی ہوئی، نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جو ہے انہوں نے رخصتی مانگی، انہوں نے بھائی آج نکل کرتے 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 2 سال انہوں نے ٹال دیا. جب 2 سال ٹالنے کے بعد اگلا انجام کیا نکلا؟ اگلا انجام یہ نکلا کہ وہ تنگ آ کے انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کر سکتے. لڑکی کے والدین نے ایک اپنی خوبی پیش کی کہ انہوں نے کہا جی آپ فوری طور پہ لڑکی کے نام پہ کوئی فلیٹ لے لیں، دکان لے لیں، مکان لے لیں، اس کے بعد جا کے تو آپ شادی ہو سکتی ہے. آپ لڑکے کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. اس نے بولا بھائی 20,000 مہینے تنخواہ ہے. اچھا اس میں کس طریقے سے سب کچھ بناؤں اس میں میرے بوڑھے ماں باپ بھی ہوں، میں بھی ہوں، جو گھر ہمارا ہے پاس ہے اسی میں. انہوں نے بولا اس میں نہیں دے سکتے. لڑکے نے کہا جی کوئی بات نہیں. اس نے وہیں اسی وقت اسے طلاق دے کے فارغ کر دیا. نکاح ہو چکا تھا، فارغ کر دیا. لڑکی والے لڑکی والے نے خود زندگی اپنی بیٹی کی خراب. اچھا ٹھیک ہے، لڑکی والے بڑے خوش، واہ 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 اب آگے پیسے والا ملے گا. پتا چلا کہ ایک اور صاحب سے ملاقات ان کی ہوئی. اس نے بولا بھائی میری 3 لاکھ تنخواہ ہے، میری کیا نام ہے 10 گاڑیاں ہیں، 20 بنگلے ہیں، اور فوراً چٹ منگنی پٹ بیان انہوں نے نکاح پڑھایا، رخصتی کر دی. 1 مہینے بعد معلوم ہوا اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے. اوہو فراڈ کر دیا. ٹھیک ہے نا.
इस दुनिया में ऐसा बुरा बुरा काम होता है, मैं आपको ना बयान नहीं कर सकता, छोड़ो। एक साहब का केस मेरे सामने आया, सगे बहन भाइयों को मियाँ बीवी के पासपोर्ट उनको यहाँ से अमेरिका भेज दिया था ऐसे 10-12 साल पहले। सगे बहन भाई, यानी कि उसका काम था पासपोर्ट में तस्वीर बदल के वो भेजा करता था, उसमें सब लोग मिले होते थे। सगे बहन भाई मियाँ बीवी रिश्ते से बाहर गए। सीरियसली। अच्छा आरिफ, अब एक और